کیا پروردگار عالم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اور مشرک لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سورہ روم کی تفسیر کو سن رہے ہیں۔ آج ہم کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور سارے آسمان و زمین میں سب سے بالا تر اسی کی شان ہے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ پروردگار عالم نے ان 2 آیتوں کے اندر ہمارے لیے ایک اہم نقطہ رکھا ہے، جانتے ہیں اس ایک نقطے کو بھی۔ من فی السماوات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، یا کوئی اور صاحب عقل مخلوقات ہیں جن کے بارے میں انسانوں کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اہم اور مفید نقطے کو جاننے کے بعد پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، الہی نقطہ نظر میں ساری دنیا علم اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے تسلیم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں میں یکتا ہے، مالکیت میں، عبادت میں، خالقیت میں، کمالات میں۔ نمبر 3، پہلی خلقت کی طرف توجہ قیامت کو پہچاننے کی کنجی ہے۔ نمبر 4، لوگوں کی سمجھ کے مطابق گفتگو کریں۔ یوں تو اللہ کے لیے کوئی کام کسی کام سے آسان یا سخت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لفظ احونو کا استعمال کیا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی صفات انسان کی سوچ، قلم اور بیان سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 6، کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص کا مقایسہ اللہ سے نہ کریں۔ نمبر 7، اللہ کی حکمت اور قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت برپا کی جائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 28 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے تمہاری ہی ایک مثل بیان کی ہے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، کیا اس میں تمہاری لونڈی غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ اور کیا تم ان سے ایسا ہی خوف رکھتے ہو جتنا تمہیں اپنے لوگوں کا حق یعنی حصہ نہ دینے میں خوف ہوتا ہے؟ پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ عقل مندوں کے واسطے ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں۔ آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر
ایک، مثال سے استفادہ کرنا تبلیغ اور تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ نمبر دو، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ نمبر تین، اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو اور سوچو۔ تم اپنے جیسے اور اپنے سے نیچے کے انسانوں کو اپنا شریک نہیں مانتے تو اسے خدا کا شریک کیسے مان لیتے ہو جو بالکل خدا جیسا نہیں ہے؟ تم کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتے تو کس طرح اللہ کے لیے ہمیشہ کا شریک بنا لیتے ہو؟ تم اپنے رزق سے استفادہ کرنے میں کسی کو اپنا شریک نہیں مانتے تو اللہ کے لیے خلقت میں کسی کو شریک کیوں مانتے ہو؟ تم اپنے جیسے لوگوں کی دخالت سے ڈرتے ہو تو پتھر اور لکڑی کو اللہ کے کام میں دخالت کیوں دیتے ہو؟ تم حقیقی مالک نہیں ہو پھر بھی شریک ہونا نہیں چاہتے تو پتھر اور لکڑی کو حقیقی مالک کا شریک کیوں بناتے ہو؟ نمبر چار، شریک کا ہونا ڈر کا سبب ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 28 کی مکمل تفسیر۔ اب آیت نمبر 29 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ مگر سرکشوں نے تو بغیر سمجھے بوجھے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی اور خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ غرض خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے پھر اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ آیت نمبر 28 کی طرح اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم نے ہم بندگان کے لیے پیغامات کو رکھا ہے۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر ایک، مشرکین اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر دو، مشرک کے پاس اپنے شرک کی کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی، اس کی گمراہی کی وجہ اس کی ہوا و ہوس ہے۔ نمبر تین، شرک اپنے آپ پر ظلم ہے۔ نمبر چار، انسان کی خواہشات مختلف قسم کی ہیں۔ نمبر پانچ، اللہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو علم اور عقل کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 6، مشرکوں کی چند خصوصیات ہیں: ظلم کرنا، بے دلیل ہونا، گمراہی، بے مددگار ہونا۔ نمبر 7، اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والے ظالم ایک دن تنہا اور اکیلے رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اے رسول، تم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی بناوٹ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ پوری دنیا اللہ کے سامنے خاضع ہے، کل لہو قانتون، اور دنیا کا آغاز و انجام، مثل اعلیٰ اور عزت و حکمت اسی کی ہے، اور شرک، ظلم اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا، اپنی صورت کو خلوص کے ساتھ دین کی طرف موڑ دو۔ لغت میں فطرت کا معنی پیدا کرنا اور عدم کے پردے کو چاک کر کے ایک موجود کو پیدا کرنا ہے۔ گویا اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ حق کی طرف رجحان رکھتا ہے اور باطل سے بیزار ہوتا ہے، بالکل ماں کی محبت کی طرح جس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک فطری چیز ہے۔ روایتوں میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ کا معنی نماز قائم کرنا، قبلہ اور اسلام کی طرف توجہ، اخلاص اور توحید بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر راہنما۔
اس آیت کے بہترین اور مفید نکات کو جاننے کے بعد پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، سماج کے دینی پیشوا کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے حق کی طرف رجحان کو ثابت کرے اور پھر دوسروں کو نصیحت کرے۔ نمبر 2، انسان ذاتی طور پر مذہبی اور حق کا طرفدار ہے۔ نمبر 3، بعض لوگوں کی سوچ کے برخلاف جو کہتے ہیں انسان ایک خالی برتن کی طرح ہوتا ہے جو رسم و رواج اور حق و باطل کی فکروں سے بھر جاتا ہے اور سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے حق کی پہچان اور حق کی طرف جھکاؤ کو انسان کے اندر رکھا ہے۔ نمبر 4، دین کے فطری ہونے کا مطلب اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کرنا نہیں ہے۔ نمبر 5، گمراہی ایک طرح کی پیچیدگی اور کجی ہے کیونکہ دین حق کی طرف رجحان ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 6، فطری دین اٹل اور مستحکم ہے۔ نمبر 7، تکوین اور تشریع دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ نمبر 8، دین کی راہ پر چلنا فطرت کی راہ پر چلنا ہے۔ نمبر 9، انسان کے فطری امور کم اور زیادہ تو ہو سکتے ہیں مگر بالکل ختم نہیں ہوتے۔ نمبر 10، حق کو طلب کرنے کا رجحان جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے وقت اور حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ نمبر 11، ہر وہ سیاسی، معاشی، سماجی اور نسلی رجحان جس کی بنیاد انسان کے اندر موجود نہ ہو وہ مستحکم نہیں ہوتا۔ نمبر 12، صرف اسلام ہی مستحکم دین ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنے علم اور عقل کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مشرک کی چند خصوصیات ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔